بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر کا، جس میں ہم لوگ 30ویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں، اور بالکل آخر میں ہم پہنچ گئے ہیں اس تفسیر کے سیشن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی یہ تفسیر کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ آج ہم لوگ کور کریں گے 3 صورتیں۔ سب سے پہلے سورۃ النصر، سورۃ مسد اور سورہ اخلاص، یہ 3 صورتیں ہیں انشاءاللہ ہم کور کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے جو بھی بینیفٹس ہیں ان کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں اور اپنی لائفز کو اس کے مطابق بہتر بنا سکیں۔ سب سے پہلے سورہ نصر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انہ کان توابا، کہ اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ پہنچے گی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ پہنچی اللہ تعالیٰ کی مدد اور الفتح، تو پھر تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، تم نے دیکھا کہ جس طرح فوج در فوج لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف آئے اور اس میں داخل ہو گئے، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور مغفرت مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ تو اس سورت کا مختصر سا ترجمہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ نازل کس ٹائم پر ہوئی اور اس کے بارے میں مفسرین کی رائے کیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق عمر بن الخطاب کے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا، جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے وہ نیریٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب کا ایک کورٹ ہوتا تھا، ان کی ایک شورا ہوتی تھی جس میں بہت جلیل و قدر اور بزرگ صحابہ ہوا کرتے تھے۔ تو اس محفل میں، اس بزرگوں کی محفل میں عمر بن الخطاب جو ہے وہ اکثر و بیشتر عبداللہ بن عباس کو بھی لے آتے تھے کہ آپ بھی اس محفل میں شامل ہوں۔ تو بعض صحابہ نے اس میں اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو، کیونکہ عمر میں عبداللہ بن عباس بہت چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے بڑے اور صحابہ بھی ہیں، ہمارے اپنے بچے بھی ہیں جو کافی بڑے بھی ہیں ان سے عمر میں، تو ان کو آپ کیوں لے کے آتے ہیں؟ جب یہ محفل ہی بزرگوں کی ہے، ذرا سینئر لوگوں کی ہے، تو پھر یہ بہت ہی جو جونیئر ایج میں جو بہت جونیئر ہیں ان کو آپ نے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو عمر بن الخطاب نے کہا کہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے ایک سوال پوچھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یہ سورہ جو ہے اس کے نازل ہونے میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ یہ فتح مکہ کے بارے میں ہے، جو کہ واقعی میں یہ ہے، فتح مکہ کے بارے میں ہی ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ ان کو بشارت دی گئی کہ اللہ کا دین غالب آئے گا، یہ بھی بشارت اس میں موجود ہے، بالکل بات درست ہے۔ تو یہ سارے اوپینین جب سامنے آ گئے کہ فتح مکہ ہے اور اس کے بعد بتایا کہ دین غالب آئے گا اور سب کچھ، تو عمر بن خطاب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی اس میں کیا رائے ہے، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے اس میں؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میری یہ رائے نہیں ہے جو ان کی ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا اچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سورہ جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مشن کمپلیٹ ہونے کے بارے میں ذکر کر دیا۔ تو اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کا مشن ختم ہے، آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو اور استغفار کرو۔ کیونکہ کوئی بھی عبادت جب ہم ختم کرتے ہیں، جیسے ہم نماز ختم کرتے ہیں، تو نماز ختم کرنے کے فوراً بعد اونچی آواز میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کی رائے یہ تھی کہ یہ جو سورہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کمپلیشن کا اور ان کا وقت چونکہ آ چکا ہے اب اس کی بات کر رہی ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے صحیح کہا، میری بھی رائے یہی ہے، اور اس بات سے آپ صحابہ کو، باقی صحابہ کو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ کیوں رکھا، کیونکہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کر ان کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو دین کا فہم عطا فرمانا، اور اسی لیے عبداللہ بن عباس جو ہے وہ قرآن کے زبردست مفسر تھے۔ قرآن کی تفسیر جو آپ کرتے تھے شاید ہی کسی اور کے اندر اتنا وہ بصیرت ہو کہ وہ ان آیات کو اس زاویے سے دیکھ سکے
کہ جیسا کہ آپ انڈرسٹینڈ کیا کرتے تھے. اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو میں سامنے آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ عمر بن خطاب جن لوگوں کو اپنا کاؤنسل بناتے تھے, جن لوگوں کو اپنی شورا کا حصہ بناتے تھے, یہ بہت اچھے لوگ تھے, بہت نیک لوگ تھے, بہت علم والے لوگ تھے. خاص طور پہ قرآن کا علم ان کو بہت زیادہ تھا, بہت عقل و شعور والے لوگ تھے, اور اسی لیے عمر بن خطاب اتنے کامیاب ہوئے. آپ نے 2 ایمپائرز کے ساتھ آپ کا تصادم ہوا, دونوں ایمپائرز کو ڈیفیٹ کیا, رومن ایمپائر, پرشین ایمپائر, اور شریعت کے اوپر بڑے اسٹرانگ تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی صحبت اچھی تھی. لیکن آج کے جو ہم لیڈرز کو دیکھتے ہیں جن کی ارد گرد صحبت اچھی نہ ہو, تو پھر ظاہر سی بات ہے فیصلے بھی اسی قسم کے ہوں گے جو کہ ہمیں آج نظر آتے ہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, جائزہ لیں, مختلف جگہوں پہ جہاں پہ لوگ ہیں, اصل میں ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں. عمر بن خطاب کے ارد گرد بہت زبردست لوگ تھے. ایک شخص نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ بات کمپلین کی کہ ابو بکر صدیق کے دور میں جو ہے وہ جو لوگ جو ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے ان کے خلاف ایکشن ہوا, عمر بن خطاب کے دور میں اتنی پھر ایکسپینشن ہوئی, عثمان بن عفان کے دور میں اتنی ایکسپینشن ہوئی, آپ کے دور میں کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کے دور میں کیوں اتنی ایکسپینشن نہیں ہوئی؟ تو سیدنا علی نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ سیدنا عثمان کے, سیدنا عمر کے جو مشیر تھے, جو ان کے ایڈوائزرز تھے, وہ ہم لوگ تھے, اور ہماری بدقسمتی ہے کہ میرے ایڈوائزرز تم لوگ ہو. یعنی ان کو جو گائیڈ کرنے والے لوگ تھے, ان کو جو ایڈوائز کرنے والے لوگ تھے, وہ ہم جیسے لوگ تھے, لیکن میرے ساتھ تم جیسے لوگ آگے ہو جس کی وجہ سے یہ والے حالات بن چکے ہیں. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ ارد گرد کون سے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک سائڈ پوائنٹ تھا بتانے کے لیے کہ کمپنی کا کتنا فرق پڑتا ہے, صحبت کا کتنا فرق پڑتا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ سورہ جو ہے اس میں یس ایک خوشخبری ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ فتح مکہ جو ہے وہ ہو گئی اور پھر لوگ جو ہے واقعی میں جوک در جوک دین کی طرف آئے. یہ آخری مکمل سورہ ہے جو کہ نازل ہوئی مفسرین کے نزدیک, یہ آخری مکمل سورہ ہے جو کہ نازل ہوئی. اس کے بعد بھی کچھ آیات نازل ہوئیں, جیسے الیوم اکملت لکم دینکم, یہ اس کے بعد آیت نازل ہوئی ہے کیونکہ سورۃ البقرہ کی اور دیگر. تو کچھ آیات ایسی ضرور ہیں جو کہ بعد میں نازل ہوئی ہیں, لیکن مکمل سورہ جو نازل ہوئی ہے وہ یہ آخری ہے. یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وہ یہ ہے. اور یہ جو واقعہ تھا فتح مکہ کا, یہ بیسیکلی وہ واقعہ تھا جو کہ ایک آخری دلیل کے طور پر پیش کیا گیا. بہت سارے مشرکین مکہ اس ٹائم پہ ایسے تھے جو کہ ابھی بھی اسلام کے بارے میں 2 اوپینینز میں تھے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ دیکھو اگر فتح مکہ ہو گئی, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپس لے لیا, اس کا مطلب ہے اسلام برحق تھا, اسلام سچ تھا اور ہم لوگ غلطی پہ تھے. تو اسی لیے کیا ہوا کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اصل میں بہت سے لوگ نا اس پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کا ایمان بہت اسٹرانگ تھا, ابو بکر صدیق جیسے تھے, نبی کی بات سنتے ہی ایمان لے آئے, اور باقی صحابہ بھی آہستہ آہستہ سارے جب سب ایمان لے آئے. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ معاشرے میں ایسے تھے جن کو نا بہت زیادہ لٹرل ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. تو ان کے لیے جب فتح مکہ ہوئی تو پھر ان کو یقین ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے, یہی دین اللہ کا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی آپ کہہ رہے ہیں میراکولس فتح ہوئی. 4000 کا لشکر لے کر آپ مدینہ سے روانہ ہوئے, راستے میں دیگر قبائل آپ کے ساتھ جڑتے گئے, حتیٰ کہ جب آپ مکہ تک پہنچے تو 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. اور پھر مکہ کے اندر جب داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا, آپ نے اپنی اونٹنی کے اوپر یعنی سر رکھا ہوا تھا, یعنی سجدے کی حالت میں آپ داخل ہوئے. اور ایک جنرل معافی کا دن تھا, جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا, جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی, ان کو معاف کیا گیا. یہ ایک غیر معمولی واقعہ جو ہے یہ رمضان کی 8 اور 9 تاریخ کو پیش آیا, اور ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں لکھا گیا کہ وہ لوگ جو کہ اس شہر کو چھوڑ کر نکلے تھے, یہاں سے نکال دیے گئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کعبہ کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے تھے کیونکہ ایک تمنا تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کامیابی ان کے لائف ٹائم میں دکھائی. ایسا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایک موومنٹ سٹارٹ کرتا ہے, کوئی بھی شخص ایک موومنٹ سٹارٹ کرتا ہے اور اس کو اپنی موومنٹ کے نتائج اپنی لائف میں مل جاتے ہیں. اکثر و بیشتر جو بڑے بڑے جن لوگوں نے ریولوشنز کریٹ کی ہیں وہ ان کے مرنے کے بعد کہیں نہ کہیں پہنچی, 100 سال بعد, 2 سال بعد وہ فکر آئیڈیا ڈیولپ ہوتے ہوتے اتنا ٹائم لگ گیا. لیکن 23 سال کی محدود مدت اور عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ نصیب کی. اور اس کے آخر میں جیسے کہا گیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان غفارا. فسبح یعنی سبحان اللہ کہنا, بحمد ربک الحمدللہ کہنا, اور واستغفر استغفر اللہ کہنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ رپورٹ کرتی ہے, صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آتی ہے
کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے اپنے سجدے میں اور رکوع میں ڈال دی. کیا؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعا جو ہے آپ نے اپنے رکوع میں اور سجدے میں ڈال دی. یعنی سبحان ربی العظیم کے بعد، سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے. کیا؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اور اللہم اغفر لی. یعنی یہ تین چیزیں ہیں، تین پارٹس میں آپ کہہ لیں کہ جس میں اللہ کی تسبیح بھی بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نمازوں کے اندر یہ چیز کو لے کے آئیں، اور جب بھی کوئی کام ہمارا فنش ہو، جب بھی کوئی چیز اختتام پہ پہنچے، جیسا کہ ابھی رمضان کا مہینہ بھی کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو کسی بھی چیز کی کمپلیشن کے بعد نا ضرور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بڑھانی چاہیے، بیان زیادہ کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. تو یہ چیز انشاءاللہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں سورہ مسد کی طرف، جو کہ ہماری آج کی دوسری سورہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تباہ ہو جائے. یعنی یہاں پہ تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے ابو لہب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. آگے فرمایا کہ اس کے مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ اس کی کمائی نے، یعنی اس کے مال نے، اس کی اولاد نے، اس کی کمائی نے کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچایا. یہ کیا فائدہ نہیں پہنچایا وہ بھی ہم بات کریں گے. ان قریب وہ شولوں والی آگ میں جا پڑے گا. سیصلی نارا ذات لہب، لہب کہتے ہیں بھڑکتی شولوں والی آگ کو، اس آگ میں جا کے یہ پڑا ہوگا ان قریب. اور فرمایا کہ وامرأتہ، اور اس کی جو بیوی ہے، اس کی جو عورت ہے، جو حمالۃ الحطب، جو اپنے سروں کے اوپر، یعنی اپنے سر کے اوپر لکڑیوں کا بوجھ لے کے چلتی پھرتی ہے. یہ کیا تھا؟ وہ کانٹے دار جھاڑیاں لے کے نا اپنے سر کے اوپر بنڈل اس طرح لکڑیوں کا لے کے گھومتی ہوتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی جو اس کو، یعنی جس سے وہ اس کا گلا گھٹ جائے گا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے گلے کے اندر یہ جو حبل من مسد جو ہے نا، یہ جو ایک کھجور کی چھال کی جو ایک رسی بنائی جاتی ہے وہ پڑی ہوگی. یعنی جس کے کانٹوں جو ہے نا، جس سے وہ اپنے کانٹوں کو باندھا کرتی تھی، وہی رسی اس کے گلے میں ہوگی. اچھا، یہ سورہ جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ ہے جہاں پہ باقاعدہ طور پر ایک شخص کا نام لیا جا رہا ہے. عام طور پہ نا کلاس روم کے اندر اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اگر ایک بات جنرل ہو رہی ہے، جیسے کہ پچھلی صورتوں میں بہت جنرل بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کیا کریں، لوگوں کو چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یتیموں کے ساتھ خیال نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. کسی کا نام نہیں لیا، لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو دیکھا جو کہ دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یعنی بات ہو رہی ہے جنرل ٹرمز میں. لیکن اگر اسی طرح آپ سوچیں کلاس روم میں اگر بات ہو رہی ہے، ٹیچر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کچھ لوگ ہیں جو کہ ہوم ورک نہیں کرتے، کچھ لوگ اسائنمنٹ ٹائم پہ سبمٹ نہیں کرتے، کچھ لوگ ایگزام میں فیل ہو گئے. لیکن پھر اگر ایک بندے کی طرف پوائنٹ کرے کہ احمد تمہیں کیا مسئلہ ہوا ہے، تو ایک دم سے اٹینشن بڑھ گئی نا. اب تو میرا نام لے دیا ہے، اب تو سارا، یعنی اب تو یہ بہت ڈائریکٹ وے آف اپروچ ہے. تو یہاں پہ یہ وہ سورہ ہے جہاں پہ ڈائریکٹلی نام لیا جا رہا ہے ابو لہب کا، اور نام لے کر اس کو پکارا جا رہا ہے. اور پورے قرآن مجید میں کسی اور دشمن اسلام کا، یعنی اس حوالے سے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، اس کا نام نہیں لیا گیا سوائے ابو لہب کے. اب وہ کیوں ہے، ابھی انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ، ابو لہب تھا کون؟ ابو لہب جو تھا اس کا اصل نام تھا ابو العزا، یعنی عزا ان کا ایک خدا ہوتا تھا، اس کے نام پہ اس کا نام رکھا ہوتا ابو العزا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا چچا تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سب سے بڑا چچا ابو لہب تھا. اور شکل و صورت سے یہ بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا ہینڈسم تھا. اور اس کی جو کنیت ابو لہب تھی وہ تھی اس لیے کیونکہ لہب کہتے ہیں ایک شعلے کو، ریڈ شعلے کو. تو اس کا نام ابو لہب پڑا تھا بیکاز آف ہز گڈ لکس، کہ یہ بہت، یعنی شعلے کی طرح چمکتی دمکتی اس کی پرسنالٹی ہے، یعنی کہ بہت پیارا ہے، بہت ہینڈسم ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے نا ابو لہب کا اس کا نام پڑ گیا تھا. تو جس کے بارے میں اس کو بہت فخر بھی تھا کہ میں اتنا ہینڈسم ہوں کہ مجھے لوگ ابو لہب کہتے ہیں، کہ ہی از آلموسٹ لائک اے فلیم. اس کا جو حسن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، وہ جو ہے نا ایک فلیم کی طرح تھا. یہ بہت مالدار، پیسے اس کے پاس بہت تھے، بے شمار تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کا کنجوس آدمی تھا. انتہا، جتنا مالدار تھا اتنا ہی کنجوس تھا، نکالتا نہیں تھا پیسے بالکل بھی.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اس کو اتنی خوشی ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس کی ایک لونڈی تھی, اس کا نام صوبیہ تھا, وہ اس کے پاس خبر لے کے آئی, اور جب خبر لے کے آئی تو اس نے جو کہ خبر سنائی اس کو, وہ اتنا خوش ہوا اس سے کہ اس نے اس کو آزاد کر دیا کہ تم آج سے آزاد ہو. یہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں. اچھا, اب عرب معاشرے کے اندر نا یہ ایک جنرل اصول تھا کہ اگر کسی بچے کے والد کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی جو سب سے بڑا بھائی ہوگا اس کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے کہ اب یہ خیال رکھے گا, اور لٹرلی وہ اس کے باپ جیسا ہو جائے گا. یعنی کہ اس کا اب جو معاملہ ہوگا اس کے ساتھ وہ بالکل ایسا ہوگا جیسے کہ وہ اس کا باپ ہے. مطلب وہ بالکل اس کے ساتھ خیال رکھے گا, اس کی پرورش کرے گا, اس کے سارے اخراجات اٹھائے گا, یہ سارا کام کرے گا, چاہے وہ کوئی تایا ہو یا چچا ہو یا جو بھی سب سے بڑا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کے بعد یہ رسپانسبلٹی ایکچولی لے لی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے, عبد المطلب نے. اچھا, ان کو جب پتا چلا نا کہ ان کا آخری وقت آ رہا ہے تو انہوں نے یہ رسپانسبلٹی, وہ چاہتے تو تھے کہ یہ ابو لہب یہ رسپانسبلٹی لے, لیکن ابو لہب اتنا کوئی کنجوس آدمی تھا کہ وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں کسی اپنے بھائی کے بیٹے کا ہی خیال کر لوں. میں نے بتایا کہ تھا تو بہت مالدار تھا لیکن انتہا درجے کا کنجوس بھی تھا. تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے پھر ابو طالب کی طرف چلی گئی. حالانکہ وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے, لیکن پھر بھی عبد المطلب کو پتا تھا کہ ابو لہب نے تو کرنا کچھ نہیں ہے, یہ تو انتہا کامچور آدمی ہے, کنجوس آدمی ہے, اس نے تو کچھ نہیں کرنا. تو پھر ابو طالب کی طرف ریفر کر دیا. تو یہ جو معاملہ ہے نا, یعنی ہمیں نظر آتا ہے جس طرح ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا کہ ولا یحض علی طعام المسکین, ٹھیک ہے, تو وہ تو مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلانا چاہتا, یتیم کو دھتکار دیتا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے نا, یہ ابو لہب کا ایسا ہی معمول تھا کہ نہ تو وہ کسی کو کھانا کھلانے کی طرف جاتا تھا, نہ ہی وہ یتیم کی جو ہے نا کفالت کرنے کے لیے بالکل آمادہ تھا کسی اعتبار سے بھی. سو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچاؤں میں 3 کیٹیگریز ہیں. وہ جو کہ اسلام لے آئے, وہ جو کہ آپ کی مدد کرتے تھے لیکن اسلام نہیں لائے جیسے کہ ابو طالب, اور وہ جو کہ بالکل دشمن تھے جیسے کہ ابو لہب. اور جو اسلام لائے ان میں سیدنا حمزہ ہیں اور سیدنا عباس ہیں رضی اللہ عنہما, دونوں اس میں شامل ہیں کہ جو آپ کے چچا تھے اور دونوں ایمان لے آئے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ شروع میں جب نبوت کے 3 سال تک یہ دعوت خاموشی سے ہوتی رہی, لوگوں کو زیادہ اویئر نہیں کیا گیا کیونکہ بہت زیادہ تھریٹس بہت زیادہ تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کر دی کہ اب آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں اور اپنے سب سے جو قریبی لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے اس کی طرف لے کے آئیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ ایک ڈنر رکھا, ٹھیک ہے. ڈنر میں اپنے فیملی ممبرس کو ساروں کو انوائٹ کیا اور وہاں پہ آپ نے یہ بات شروع کیا. پہلی دفعہ فیملی کو اوپنلی بتا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے سنا تو ہے کہ یہ بات چل رہی ہے لیکن ابھی تک کنفرنٹ نہیں ہوئے, ڈائریکٹلی کبھی بات نہیں ہوئی. فیملی ممبرس کو پتا تو ہے 3 سال سے یہ بات چل رہی ہے, پتا تو ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک دین پر ہیں, لوگوں کو پرائیویٹلی بات کر رہے ہیں, لیکن اوپن پبلک ابھی کچھ نہیں ہوتا. تو پہلی دفعہ فیملی کو اکٹھا کیا گیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں آپ سے یہ بات, ابھی آپ نے بات شروع ہی کی تھی کہ ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے مطلب چیخو پکار شروع کر دیا, ڈانٹنا شروع کر دیا کہ دیکھ لو کہ اگر تم نے یہ بات کی تو ہم تمہارے چچا اور تمہارے چچا زاد بھائی جتنے بھی ہیں یہ سب تمہارے خلاف ہو جائیں گے. اے محمد غور سے سن لو یہ بات, اگر تم نے یہ مزید آگے بات کی یہ تمہارے چچا اور تمہارے چچا زاد بھائی سب تمہارے خلاف ہو جائیں گے, تمہارا پورا قبیلہ تمہارے خلاف ہوگا, اور یہ نہ ہو کہ تمہاری اس دعوت کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے, ہمارے پہ کوئی پرابلم آئے, اب جو عرب کے جو نا قبیلے ہمارے خلاف ہو جائیں, تو خبردار اس سے پہلے کہ تم نے کوئی آگے بات وغیرہ کی. مطلب اتنی سختی سے ابو لہب نے بات کی کیونکہ تھا بھی تو بڑا تھا نا, سب سے بڑا چچا تھا, تو اتنے اس نے جوش سے بات کی کہ تم ہمارے اوپر مسئلہ کرو گے, یعنی تم نے جو کرنا اکیلے میں کر رہے ہو ٹھیک ہے, ہم لوگ کچھ نہیں کہہ رہے تمہیں, لیکن اب تم ہمارے تک پہنچ رہے ہو, تمہارے چچا زاد بھائی تمہاری فیملی سب تمہیں آئسولیٹ کر دے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا, تم بچو گے نہیں ہمارے ہاتھوں. یہ مطلب بہت آفینسو, انتہائی ہرٹفل ریمارکس. وہ شخص جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ کی جگہ اس کو ہونا چاہیے تھا, وہ بندہ آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ کر رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے کیونکہ آپ ایک اچھے کردار کے مالک تھے اور پتا تھا کہ یہ میرے بڑے چچا ہیں اور میرے باپ کی جگہ ہیں, تو ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی, آپ خاموش رہیں. سارے لوگ وہاں سے اٹھے اور چلے گئے. یعنی جو پہلا ڈنر آپ نے ارینج کیا تھا وہ یہ ہوا کہ بات آپ نے کی اور ایک دم سے سارے جو ہیں
وہ کسی نے بات نہیں سنی اور واپس چلے گئے. پھر آپ نے ہمت کر کے دوبارہ سے کچھ دیر کے بعد دوبارہ سے ایک اور ڈنر رکھا, اور اس دفعہ آپ نے دوبارہ سے اپنا کیس پیش کیا کہ بات کچھ یوں ہے. اس دفعہ یہ ہوا کہ ابو طالب جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی. ابو لہب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی سب سے پہلے ابو لہب بول پڑا. اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تم برائی کر رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت ان تک پہنچائی, توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھی کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے, ابو لہب کھڑا ہوا دوبارہ سے اور اس نے کہا خدا کی قسم یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم غلط کر رہے ہو. اور ابو طالب پھر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں اسی کا ساتھ دوں گا, میں اس کو سپورٹ کروں گا. اور پھر یہ بات ان کی کہ میں ذاتی طور پر انفرادی طور پہ عبد المطلب کے دین پر ہی ہوں, اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہوں, لیکن جہاں تک سپورٹ کی بات ہے, کیونکہ یہ بات یاد رکھیں عرب قبیلوں میں نا گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی, گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی کہ جی کوئی حکومت بنی ہوئی ہے, کوئی ایک اسٹیٹ چلا رہی ہے, نہیں, قبیلے اپنا اپنا کر رہے ہیں, جرگہ بیٹھتا ہے, معاملے سالو کر دیتے ہیں. تو ٹرائبز ہیں, جتنی کوئی ایک ٹرائب پاورفل ہوتی ہے وہ ہر ٹرائب اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے. آپ کے پاس آپ کی ٹرائب کے علاوہ ہوتا ہے کیا, آپ کی جتنی بڑی ٹرائب ہوگی, جتنی بڑی فیملی ہوگی, اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے قبائل ہیں اور وہ قبیلے آپس میں ڈیل کرتے ہیں. کسی کا کوئی مرڈر ہو گیا, کچھ ہو گیا, قبیلے آپس میں بیٹھتے ہیں, جرگہ ہوتا ہے, معاملہ ریزالو ہوتا ہے. کوئی اوپر حکومت وغیرہ کچھ نہیں ہے کہ جو ان کو ساروں کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ یہ کرو وہ کرو, یہ کرنا صحیح ہے, یہ کرنا غلط ہے. کوئی حکومت نہیں ہے, ٹرائبل سسٹم ہے, ٹرائبز میں اس طرح کام ہوتا ہے. تو اگر آپ کی ٹرائب ہی آپ کو سپورٹ نہ کرے تو آپ تو کچھ بھی نہیں ہو. آپ پھر اگر آپ کی ٹرائب ہی آپ کو آئسولیٹ کر دے پھر تو بہت. اسی لیے جو پہلا ڈنر ہوا تھا اس پہ ابو لہب نے یہ تھریٹ کیا تھا کہ تمہاری ٹرائب تمہیں چھوڑ دے گی, جس تم بات کہہ رہے ہو. حالانکہ عربوں کے ہاں اصول تھا کہ اپنوں کو آپ نہیں چھوڑتے, نو میٹر واٹ, نو میٹر واٹ, ٹرائب کو نہیں چھوڑ سکتے آپ. لیکن ابو لہب نے یہ اسٹیپ اٹھایا, اپنے ہی رولز کے خلاف بات کی اس نے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ہم آئی نو کہ ٹرائب چھوڑتی لیکن تجھے ہم چھوڑ دیں گے. یہ اس کے اندر کا بغض تھا. ابو طالب نے یہ کہا کہ نہیں, میں سپورٹ کروں گا, ٹھیک ہے, میں اس کے دین پہ نہیں ہوں, میں دین جو ہے وہ عبد المطلب کے دین پہ ہی ہوں, ہمارے جو آباء و اجداد کا دین تھا اسی پر ہی ہوں, لیکن جہاں تک سپورٹ کی بات ہے سپورٹ میں کروں گا. تو یہ جو سپورٹ تھی, اور اس میٹنگ سے سیکنڈ ڈنر سے جو تھا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا سوائے اس بات کے کہ ابو طالب نے اپنی سپورٹ کا جو ہے نا اظہار کر دیا, اور یہی بہت بڑی بات تھی کہ چلیں کوئی تو سپورٹ ملی ہے. اچھا, تھرڈ اٹیمپٹ جو کیا آپ نے, یعنی دو تو پہلے آپ نے ڈنرز کیے, تھرڈ اٹیمپٹ جو تھا آپ صفا پہ چڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے جس طرح ایک انسان بنا دی وہاں پہ کرتا تھا کوئی انسان, وہاں کا ایک کسٹم تھا کہ لوگ وہاں پہ چڑھ جاتے اور جا کے وہ عام طور پہ اپنے کپڑے اتار دیتے اور پھر چیخنا شروع کر دیتے, واہ صباحا واہ صباحا. تو لوگ ان کی طرف دیکھتے, یہ ایک فارم تھا کسی بات کو ایڈورٹائز کرنے کا کہ, اور پھر لوگ ان کی طرف دیکھتے کیونکہ وہ کوئی بہت بڑی خبر بتانے جا رہا ہے, بہت بڑی خبر ہے, تو اس لیے وہ اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیا تو وہی یوز کیا لیکن کپڑے نہیں پھاڑے, اپنے کپڑے پہن رکھے لیکن آواز یہ لگائی واہ صباحا واہ صباحا. تو لوگ, اور پھر آپ نے قبیلوں کے نام لے کے ان کو بلایا کہ یہ قبیلہ بھی آ جائے, یہ قبیلہ بھی آ جائے, یہ قبیلہ بھی آ جائے, یہ قبیلہ بھی آ جائے. قبیلوں کو نام لے کے پکارا کہ آؤ ادھر آؤ, میری طرف آؤ, میری طرف آؤ. آپ سوچیں کہ پہلا اٹیمپٹ آپ کا ابو لہب نے خراب کیا, سیکنڈ اٹیمپٹ میں پھر ابو لہب بولا لیکن اور کسی نے بات نہیں مانی, چلو ابو طالب نے بات مان لی, اور تیسرے اٹیمپٹ میں آپ پھر اب صفا پہ جا پہنچے اور ساروں کو پکار دیا. سوچیں آپ کی پوری فیملی آپ کے خلاف ہوئی ہوئی ہے, ماں سوائے ایک بندے کے, پوری فیملی خلاف ہے. لوگ ویسے آپ سے جو ہے نا وہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں توڑنے کے لیے آیا. آپ اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ آواز لگاتے ہیں, پکارتے ہیں, اور لوگوں کو نام لے کے پکارتے ہیں, ایک ایک قبیلے کا نام. آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ارجنسی تھی, کیا دکھ تھا اپنے لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ اسلام لے آئیں, یہ لوگ اسلام کو. کیا وہ اپنے لیے کچھ مانگ رہے تھے, کیا وہ کسی سے کوئی پیسے مانگ رہے تھے کہ مجھے پیسے چاہیے یا مجھے کوئی تمہاری مدد چاہیے؟ نہیں, صرف اللہ کے دین کی طرف بلا رہے تھے. تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا, نام لے کے پکارا. جب سارے اکٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے, تم لوگ کیا میری بات مانو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے, کیونکہ تم تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہو, ہم نے تم سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں, تو اب تم کیوں جھوٹ بولو گے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں ایک عذاب سے بچانا چاہتا ہوں جو اللہ کی طرف سے آئے. ابھی آپ اپنی بات کر ہی رہے تھے نا, تو ابو لہب پھر بیچ میں بول پڑا, یعنی پھر سے اس نے انٹرپٹ کیا آپ کی دعوت کو, اور اس نے کہا کہ تبا لک,
یہیں سے ہے تبت یدا ابی لہب وتب. یہ جو ہے نا یہ ایک انسلٹنگ بات ہے, ایک انسلٹنگ کلمہ ہے. تبا لک, کہ برباد ہو جائے تو, ہلاک ہو جائے تو. کیا اس لیے تو نے میں یہاں بلایا تھا آج, اس لیے بلایا تھا. یعنی جیسے ہی, یعنی ابو لہب کا کریکٹر کیا تھا, جیسے ہی وہ دعوت توحید سنتا تھا نا, پتہ نہیں کیا اس کو کوئی دماغ میں کیا اس کے مسئلہ تھا, کہ جیسے ہی وہ بات سنتا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی بات بیان کرنا شروع کی ہے, فوراً سے چیخ اٹھتا تھا کہ بس کرو اس کو, بس کرو, بند کرو اس کو. فوراً سے خود بھی متنفر ہو رہا ہے, دوسروں کو بھی متنفر کر رہا ہے. خود تو ہوا ہی ہوا, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود تو وہ پتا تھا کہ میں نے تو ماننا نہیں ہے, لیکن کسی اور کو بھی نہیں آنے دینا, فوراً سے محفل جو نا ڈسپرس کرنے کے لیے. اب اس تیسرے جو کال تھی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورے مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن لی. کم از کم اب یہ دعوت اوپنلی سب تک پہنچ چکی ہے. اب مانے نہ مانے وہ ان کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بات سب تک پہنچائے, وہ آپ نے پہنچا دی. اچھا, اس میں بڑی حکمت بھی ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی اپنائی, آپ نے ایک لاجیکل اور ریشنل کیس بلڈ کیا کہ کیا میں اگر تمہیں یہ کہوں, کتنے سبحان اللہ ہمارے پیارے نبی انٹیلیجنٹ تھے, انہوں نے پہلے پوچھ لیا کہ اگر میں تمہیں یہ جملہ اگر یہ کہتا ہوں فار ایگزامپل, تم میری بات مانو گے نا؟ لوگوں نے کہا مانیں گے. تو نے کہا اچھا یہ تو میں نہیں کہہ رہا, میں تمہیں ایک اور بات کہہ رہا ہوں, کیا یہ مانو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں مانتے. لوگوں کی اپنی ہپوکریسی بتا دی انہوں نے کہ تم میری بات مانتے ہو کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو اب میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مجھے جھوٹ بول کے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ میں تم سے کیا چاہتا ہوں؟ کچھ نہیں چاہتا. انہی قبیلے والوں نے آپ کو ہر چیز آفر کرنے کی کوشش کی, آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے, میں اللہ کے دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں. عورت دی, شہرت کا کہا, عورت دے دیں گے, شہرت دے دیں گے, پیسہ دے دیں گے, فلاں دے دیں گے. آپ نے کہا کچھ نہیں, بس اللہ کا دین بس. تو جو بندہ اتنی سنسیئرٹی سے بات کر رہا ہو, ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر دیا, لیکن الحمدللہ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پورے مکہ میں یہ دعوت پہنچ گئی. اچھا, اب ایک سوال ہے, وہ یہ کہ آخر ابو لہب ہی کیوں؟ قرآن مجید میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے بے شمار تھے, بڑے بدتر قسم کے بھی تھے, شاید ابو لہب سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو, لیکن ابو لہب کو کیوں مینشن کیا گیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابو لہب اپنے ہی قانون کے خلاف گیا, یعنی اتنا خبیث آدمی ہو کہ جو اپنے ہی قوانین کے خلاف جائے. کس طرح؟ جو عرب کلچر تھا کہ جی قبیلہ قبیلے کا خیال کرتا ہے, ابو لہب نے وہی قانون توڑا. اپنے نہ صرف قبیلے کے شخص بلکہ اپنے سگے رشتہ دار کے خلاف ایکشن لینا اور اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دینا, یہ ابو لہب کا پہلا جرم. دوسرا یہ کہ اس نے تو یتیم کا بھی خیال نہیں رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کے بعد ابو لہب, یعنی ٹیکنیکلی اس کو چاہیے تھا وہ آ گیا تھا, لیکن عبد المطلب نے خیال رکھا. اس کے بعد بھی ابو طالب نے خیال رکھا. ابو لہب پھر بھی کہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا کنجوسی کا اس کا عالم یہ تھا, اندر سے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اندر سے بھی برا تھا, باہر سے بھی برا تھا, دونوں طریقوں سے برا تھا. یعنی اندر سے بھی اس کے اندر جو بغض, کینہ, حسد, نفرت جو کچھ بھری پڑی تھی, اور باہر سے اس کے ایکشنز بھی برے تھے سارے. ابو جہل کم از کم باہر سے اچھے کام کرتا تھا, حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا, اپنی طرف سے اسپینڈ بہت کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور لوگ اس کو ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی سمجھتے تھے کہ جی اس کے پاس علم زیادہ ہے. لیکن ابو لہب کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا. ابو لہب باہر سے بھی برے کام ہی کر رہا تھا اور اندر سے بھی برے کام جو نہ کر رہا تھا. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے جو سب سے قریبی ہوتے ہیں نا, کبھی کبھار ان سے تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے. کوئی باہر سے رات چلتا کچھ کہہ دے, شاید اتنی تکلیف نہ ہو جتنا کوئی قریبی کہے, اور وہ شخص جو کہ آپ کے باپ کی جگہ ہو, وہ آپ کو اس طرح سے انسلٹ کرے, وہ آپ کو اس طرح سے تانے دے, وہ آپ کا جینا حرام کر دے, وہ آپ کے راستے میں جان بوجھ کے رکاوٹیں پیدا کرے, وہ لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا رہے, جہاں جہاں آپ جائیں وہ پیچھے پیچھے آپ کے جائے اور کہ یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے. مطلب کوئی اور کرے تو چلو سمجھ میں آتی ہے بات, اپنا فیملی ممبر یہ کہہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اس کا اتنا تھا کہ اس کے جو 2 بیٹے تھے ان کی شادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے ہوئی تھی, رقیہ اور ام کلثوم سے. جیسے یہ نبوت والا معاملہ ہوا, اس نے فوراً ان کو کہا ڈیورس کرو, ان کو دونوں کو ڈیورس کروا دیا, ڈیورس کرو. فیملی ممبر ہے, قبیلہ ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے, آپ ویسے باپ کی جگہ تھے, آپ نے یہ کیا کیا؟ کبھی کبھار نا ویسے بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ ہم لوگ اکثر فلموں میں, ڈراموں میں, ہم لوگ اپنے جو ہیروز دکھاتے ہیں یا ہیروئنز دکھاتے ہیں وہ بڑے خوش شکل دکھاتے ہیں کہ بڑے پیارے ہوتے ہیں, بڑے ہینڈسم ہوتے ہیں, بڑے بیوٹیفل ہوتے ہیں, اور ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں. جو بھی فلم ہوتی ہے اس میں ہیرو ہیروئن جو ہے وہ ہمیشہ بہت خوش شکل دکھاتے ہیں, لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر خوش شکل انسان جو ہے وہ کردار کا بھی اچھا ہو.
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ شادی کر سکتے ہیں حسن و جمال دیکھ کے، آپ شادی کر سکتے ہیں کسی کا مال و متاع دیکھ کے، آپ شادی کر سکتے ہیں کسی کا حسب نسب دیکھ کے، لیکن دین کو بنیاد بناؤ. کیونکہ اگر کسی کے اندر دین نہیں ہے نا، اور وہ بہت خوش عقل بھی ہے، ایک انسان میں دین نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، مینرز نہیں ہے، ایتھکس نہیں ہے، مورالٹی نہیں ہے، لیکن شکل کو وہ جتنا بھی اچھا ہونا، آپ کو اس کی شکل دیکھ کے نفرت ہوگی اس سے. You will not be able to stand this person. کہ کتنی اس کی، کیونکہ اندر سے نا اس کی جو نحوست ہے نا، وہ اس کے چہرے سے جھلک رہی ہوگی. حالانکہ وہ شکل ویسے اعتبار سے بہت اچھا ہوگا، لیکن آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، آپ اس سے ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اتنا بدتمیز آدمی ہے، انتہا درجے کا بدتمیز آدمی ہے. تو یہ معاملہ کبھی کبھار ہوتا ہے. اوپر سے ڈرپوک اتنا زیادہ تھا، ڈرپوک اتنا تھا کہ غزوہ بدر میں جب سارے مشرکین نکل رہے تھے تو اس نے کہا میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا. اس نے کیا کیا، ایک بندہ تھا، اس کو 4000 درہم او کرتا تھا، اس کا نا قرضہ کسی نے لیا ہوا تھا 4000 درہم کا. تو اب وہ بندہ اتنا کوئی مسکین تھا کہ اس کو بھی پتا تھا کہ یہ 4000 واپس کر نہیں سکتا. تو اس نے کہا چلو ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا تمہارا قرضہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم میرے بیہاف پہ جو ہے نا غزوہ بدر میں جا کے شریک ہو جاؤ. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو یہ کہ یہ غزوہ بدر میں شریک ہونے سے پیچھے ہو جائے گا، ایک فائدہ یہ ہو گیا آٹومیٹکلی. دوسرا فائدہ یہ کہ جس کا قرضہ ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، اب وہ قرضہ بھی وصول ہو گیا. تو اس نے کیا کیا، یہ کام کیا. لیکن ہوا کیا کہ غزوہ بدر کے بعد جب مشرکین ہارے ہوئے، مار پیٹ کھا کے واپس جب آ رہے تھے، اور اس کو خبر ملی کہ اتنی بڑی شکست ہوئی ہے، تو یہ جو ہے نا صدمے میں پڑ گیا، اور اس صدمے کی وجہ سے یہ سخت بیمار ہو گیا. اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کی باڈی میں انفیکشن ڈیولپ ہو گیا. اتنی سیویئر انفیکشن ڈیولپ ہوئی کہ وہ کنٹیجس ہو گئی، مطلب ایسی ہوگی کہ یعنی کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا. اور جو مطلب یہ اتنا سیویئر اس کو جو ہے نا وہ ٹراما میں چلا گیا یہ. اور اس کا جو انجام تھا وہ اتنا برا ہوا کہ اس کے آخری جو وقت گزرا ہے اس کا دنیا میں، اس میں یہ سخت بیماری کے عالم میں تھا. اس طرح تھا کہ یہ سوشل آئسولیشن کا شکار تھا، کوئی اس کے پاس نہیں آتا تھا، کوئی اس کے پاس، اس کے بیٹوں نے اس کے پاس آنا چھوڑ دیا، اس کے فیملی ممبرز میں جتنے بھی اس کے کوئی بھی لوڈ ونز اگر تھے وہ ساروں نے اس کو ابینڈن کر دیا. کئی دن تک یہ بیمار رہا، اور پھر اسی طرح سے یہ مر گیا. اور جب مرا بھی تو 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی، حتیٰ کہ لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دیے کہ تیرا باپ ادھر سڑ رہا ہے، اٹھا کے اس کو کم از کم دفن تو کر دو. باپ کی لاش 3 دن سے پڑی ہوئی ہے، جل رہی ہے، گل رہی ہے، اٹھا کے اس کو کم از کم دفن تو کر دو. لیکن انہوں نے کیا کیا، بیٹوں نے بھی دفن نہیں کیا. انہوں نے ایک حبشی کو ہائر کیا، اس کو پیسے دیے، کہا کہ ابا جان کو نا ایسے اٹھا کے دور سے پھینکو. اور دفن کرنے کے لیے کیا کیا کہ ابھی مٹی تو ڈال نہیں سکتے، تو انہوں نے کیا کیا، دور سے نا پتھر مار مار کے اس کو کور کر دیا پتھروں کے اندر. یہ انجام تھا جی ابو لہب کا، شولوں کا باپ. ابو لہب شولوں کا، آگ، بھڑکتی آگ کا باپ. دنیا میں بھی ابو لہب تھا اور آخرت میں بھی ابو لہب ہوگا. آخرت میں بھی جب بھڑکتی آگ میں پھینکا جائے گا نا، تب بھی وہ ابو لہب ہی ہوگا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. اور اس کی بیوی جو ہے اس کا نام تھا عروہ، جمیل کہا کرتے تھے اس کو. وہ جو تھی وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بالکل پیرلل میں جو ہے نا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دشمنی لی ہوئی تھی. اور کیا کرتی تھی کہ اصل میں تو یہ لوگ ویل آف تھے، تو اس کو لکڑیاں اٹھانے کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ سر کے اوپر لکڑیاں لے کے گھومتی تھی، کیونکہ یہ لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کرتی تھی کانٹوں والی. رات کے اندھیرے میں نا یہ کانٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں میں بکھیر دیتی تھی. اب دیکھیں کہ جو بندہ رات کے ٹائم یا اندھیرا یا جہاں پہ کم ہو ایسے کانٹے بکھیرے ہوں تو پاؤں زخمی ہو جاتے. آپ اگر کعبہ کی طرف جا رہے ہیں رات کو تو وہ سارے کانٹے ڈال دیتی کہ جب یہ رات کو جائے گا نا تو پاؤں اس کے لہو لہان ہوں گے. یا آپ کے فیملی ممبرس کو ہرٹ کرنے کے لیے کہ ان کے پاؤں میں کانٹے چبھیں، ان کو تکلیف ہو، سارا دن یہ بیٹھے رہیں. تو اتنی یہ کوئی ایول اور وکڈ عورت تھی کہ یہ کانٹے توڑ توڑ کے نا سارے ان کے رستے میں ڈال دیتی تھی کہ جو ان کے گھر سے لے کے نا کعبہ تک، کیونکہ یہ تھے ان کے نیبرز تھے، یعنی شی واز اے نیبر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے کل ذکر کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تو انہوں نے مٹھائی بانٹی اور انہوں نے تالیاں بجائیں کہ جو ہے نا بطرہ محمد، کہ محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنے یہ لوگ ایول لوگ تھے. اور یہ کانٹے بچھا دیتی تھی اور سب سے کہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں. اور اس سورہ کے بعد جب یہ سورہ نازل ہوئی نا تو اس کو بڑا غصہ آیا، ابو لہب کی بیوی کو بڑا غصہ آیا. سورہ نازل ہونے کے بعد یہ وہاں سے گھر سے نکلی، اس نے پتھر شتر اٹھایا ہاتھ میں اور ڈھونڈنا شروع کر دیا. کعبہ کے پاس جہاں پہنچی، مجھے بتاؤ، ابو بکر صدیق وہاں کھڑے تھے، کہتی مجھے بتاؤ تمہارا ساتھی کہاں ہے.
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا کہ تھی کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ تو وہ بکر صدیق نے بس یہی جواب دیا دیکھ لو کہاں ہے، مجھے تو نہیں پتا، ڈھونڈ لو. حالانکہ وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. اور کیونکہ یہ آئی تھی اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تو نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ کلام اللہ کا ہے، لیکن غصہ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ میں فی جیدہا حبل من مسد. جید کہتے ہیں لمبی سی پیاری سی گردن کو، یعنی کسی کی ایلیگنٹ نیک، گریسفل نیک ہو نا اس کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی جید میں، اس کی خوبصورت گردن میں ہم مسد، یہ جو ہے حبل من مسد، ایک رسی کو ڈال دیں گے جو کہ اس کے کھجور کے چھال سے بنی ہوگی، بڑی سخت اور جسے کہ رف رسی ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے نا اس کی جید میں، اس کی گردن میں، یہ بھی ویسے بہت خوبصورت تھی، یعنی جتنا ابو لہب ہینڈسم تھا یہ بھی اتنی خوبصورت تھی. تو اس کو جو ہے نا اس کے گلے میں نا ایک سونے کا ہار ہوتا تھا، بڑا خوبصورت سا نیکلس ہوتا تھا سونے کا، اور وہ کہتی تھی کہ یہ میں سونے کا ہار بیچ کے یہ سارا جو مال آئے گا نا یہ محمد کی مخالفت میں لگاؤں گی. اتنی دشمنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اکبر کبیرہ. کین یو امیجن؟ یہ کہتی تھی کہ میں ہار بیچ کے نا، اور اس نے کیا یہ ہار بیچ کے، سونے کا ہار بیچ کے نا میں یہ محمد کی مخالفت میں لگاؤں گی. اتنی دشمنی تھی. اور سبحان اللہ کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، کئی ایسی خواتین کو میں جانتا ہوں خدا کی قسم جنہوں نے اپنے ہاروں کو بیچ کے اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت میں لگائے. اللہ ہوگا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہے. ہمارے ڈفرینٹ ایونٹس کے اوپر، یوتھ کلب کے ایونٹس کے اوپر خواتین نے اپنی جولری اتار کے دی ہے، نیکلس اتار کے دیے ہیں، انگوٹھی اتار کے دی ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں لگائے. اور خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں یہ اس زمانے میں ہوا ہے جب ہم لوگ بہت چھوٹے لیول پہ آپریٹ کر رہے تھے، اور ان کی سپورٹ کے ساتھ، ان کے اس کام کے ساتھ الحمدللہ ہمارے کام کو اتنا بوسٹ لگا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے، بہت کرم کرنے والا ہے. اب سوچیں ان کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں گئی ہوں گی، کتنی نیکیاں گئی ہوں گی. ایک یہ خواتین ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اور یہ صحابیات میں بھی ایسے ہی تھا، صحابیات بھی اپنی جولری اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ لگائیں اس کو، دعوت میں لگائیں، جہاد میں لگائیں، جہاں جو بھی اچھے خیر کام میں لگائیں پیسہ سارے کا سارا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، ہم پیچھے سے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے نامہ اعمال میں نا امینس صدقہ جاریہ جاتا ہے، امیزنگ صدقہ جاریہ. اور پھر اس قسم کے خبیث لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہی مال، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ مال استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کر رہے ہیں. ملین ڈالرز کے بجٹس ہیں ان کے، آپ کے بچوں کو خراب کرنے کے لیے، دین کی دعوت کو نگیٹ کرنے کے لیے، اس کے برعکس کوئی اور الٹرنیٹیو چیز لانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد. اور یہ مری کیسے؟ ابو لہب کی بیوی مری کیسے؟ کہ جس رسی کو یہ استعمال کرتی تھی، وہی جھاڑیاں باندھنے کے لیے، وہی رسی اس کے اپنے گلے میں کہیں اڑ گئی، پھنس گئی، اور یہ وہاں سے لٹک کے مر گیا تھا، کسی گردن ٹوٹ گئی. فی جیدہا حبل من مسد. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم جو ہے نا اللہ کے دین کے خلاف کام کر کے نا کہیں بچ جائیں گے، کہیں نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اکبر. آج کے لیے آخر میں سورہ اخلاص کے بارے میں ایک بریف سا ہم لوگ تبصرہ کر لیتے ہیں. کل پھر انشاءاللہ ہم اسی کو آگے لے کے چلیں گے، اور ساتھ سورہ فلق و سورہ ناس بھی. سورہ اخلاص یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. 1/3 قرآن. اور اس میں بہت ساری احادیث ہیں جس میں ایسا ہی ذکر ہے کہ 1/3 قرآن ہے. اس میں ایک مطلب تو جو علماء لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر جو مضامین ہیں ان میں سے توحید کا جو مضمون ہے وہ 1/3 قرآن ہے. اور یہ سورہ جو ہے چونکہ توحید کے بارے میں بات کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بات کرتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے. 1/3 کیونکہ 1/3 قرآن جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے. دوسری چیز جو اس سورہ کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ ایک حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم رات کو 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھ کے سوتے؟ تم رات کو 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھ کے سوتے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ 1/3 قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ ہر روز رات کو 1/3 قرآن، مطلب 10 پارے، ٹھیک ہے نا، 30 پارے نا، 10 پارے روز رات کو کوئی ختم کرے. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ہر رات کو کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. سو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہے نا ہمیں سورہ اخلاص جو ہے یہ ہمیں پڑھنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
اللہ الصمد ہے، ایبسولوٹ ہے، ایٹرنل ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی کسی سے کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو سورہ ہے یہ توحید کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ لوگ اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہے، ہر اللہ کی مخلوق اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتے۔ میں آج اگر یہاں بیٹھا ہوں تو کوئی بھی مسئلہ چھوٹے سے چھوٹا اگر میرے اندر آ جاتا ہے تو یہیں پہ میرا اینڈ ہو جائے گا۔ میں ٹوٹلی اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں، لیکن اللہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اور یہ جو عقیدہ کرسچنز کا یا جوز جو کہا کرتے تھے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے نہ تو کسی کو پیدا کیا نہ اللہ خود پیدا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد، اور یہ دیگر کلچرز میں بھی نا، جس طرح گریک میتھولوجی میں اور ڈفرنٹ اس میں بھی دیر واز اے کانسیپٹ کہ جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ گاڈ کے بچے اور فیملی اور پورا سسٹم بنا کے دیتے تھے۔ تو ان سارے عقائد کا رد جو ہے وہ اس آیت میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس میں، اپنی اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ بالکل یونیک ہے۔ خواتین حضرات، یہ جو دعوت توحید ہے نا، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اسی لیے ایک تہائی حصہ کہا گیا اس کو قرآن مجید کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت پر ایک رسول بھیجا ہے۔ کیا کہتا تھا؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمام طاغوت جو ہے ان کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام لے لے کر سورہ اعراف میں ذکر کیا کہ ہم نے نوح کو بھیجا، ہم نے ہود کو بھیجا، ہم نے صالح کو بھیجا، نام لے لے کے انبیاء کا ذکر کیا کہ ہم نے سب کو بھیجا۔ کیا کہتے ہوئے؟ کہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ اے میرے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو ہر نبی کی دعوت یہی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر کے اندر آیت نمبر 65 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تک کہہ دی کہ ہم نے آپ پر یہ بات نازل کی جیسے آپ پہ پہلے لوگوں پر نازل کی تھی، کہ اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے آپ پر یہ بات نازل کی جیسے آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں پر بھی یہ بات نازل کی تھی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شرک یہ وہ گناہ ہے جو تمام گناہوں کو جو آپ کی تمام نیکیاں مٹا دیتا ہے، تمام آپ کی نیکیاں مٹا دیتا ہے۔ اور اسی لیے سورہ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ پورا اختیار رکھتا ہے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے سورہ النساء میں کہ اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرنا، یہ پارٹنرز ایسوسیٹ کرنا کس چیز میں ہوتا ہے؟ ہم نے سورہ کافرون میں ہلکا سا اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں ہے، الوہیت میں ہے اور اسماء و صفات میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، اس بات میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یعنی کہ یہ میرا خیال ہے تقریباً سارے لوگ ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق کائنات ہے۔ ایون ڈفرینٹ فیتھس میں لوگ مانتے ہیں، شاید ربوبیت کو جو انکار کرتا وہ ایتھیسٹ ہی ہوگا، جو اللہ کو رب بھی نہ مانتا کہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں یعنی عبادت میں، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یعنی یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو اللہ کسی یعنی عبادت کی چیز جو ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنی سوائے اللہ کی ذات کے۔ جو بھی کام عبادت کا ہے، جو کام عبادت کا ہے وہ صرف اللہ کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہی شایان شان ہیں۔ لوگوں کو وہ دینا کہ جی یہ کہنا کہ کوئی انسان بھی الحی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، القیوم ہو سکتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایسی کچھ باتیں کرنا کہ لوگوں کی صفات یا اللہ کو دے دینا یا اللہ کی صفات لوگوں کو دے دینا، یہ جو ہے آپ کا شرک ہو جاتا ہے اسماء و صفات میں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے کہ ہم سے کسی قسم کا بھی شرک نہ ہو۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے شرک کی اقسام ہیں جو کہ شرک اکبر میں تو نہیں آتی جو میں نے ابھی بیان کی ہیں، بلکہ شرک اصغر میں آتی ہیں۔ مثلا یہ چیزیں شاید وہ ہمیں شاید معلوم بھی نہ ہو۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا، یعنی ہم قسم کھاتے ہیں صرف اللہ کی،
یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کہ الرحمن کی قسم، الرحیم کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی یہ قسمیں تو کھائی جا سکتی ہیں. قرآن بھی جو ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے اس کی بھی قسم جو ہے نا کھائی جا سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ قسم کھانا کہ ماں کی قسم، باپ کی قسم وغیرہ، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ مائنر شرک میں آتی ہے. اسی طرح سے ایمولیٹس کا پہننا، تعویذ کا پہننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے. جب آپ کا توکل اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتا ہے اور اس چیز میں آ جاتا ہے، گلے میں کوئی چیز آپ نے ٹانگی ہوئی ہے کہ جی اس سے فلاں ہوگا فلاں ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر نجومیوں کے پاس جانا، اپنے فال نکلوانا، قسمت کے حال پتہ کرنا، یہ بھی یعنی جو ہے نا مائنر شرک میں آتا ہے اور میجر میں بھی جا سکتا ہے اگر آپ کا عقیدہ اس میں بہت پکا ہو جائے تو اس لیے یہ چیز بھی جو ہے نا، اس میں ہاروسکوپس بھی آتے ہیں کہ جی میرا ہاروسکوپ کیا ہے، جی میں تو کیپریکون ہوں، میں تو لبرا ہوں، میں تو جیمنائی ہوں، میں تو سیجیٹیریس ہوں، آج زندگی یوں گزرے گی، آج یوں گزرے گی. اس پہ بلیو کرنا بھی یہ بھی مائنر شرک میں آتا ہے کم از کم، اور زیادہ بندہ اس میں آگے بڑھے تو میجر میں بھی آ سکتا ہے. پھر اسی طرح سے ایول اومنز میں بلیو کرنا، جس کو کہتے ہیں نا کہ توہم پرستی کرنا کہ جی کالی بلی راستہ کاٹ گئی، مسئلہ ہو جائے گا، وہ ہم لوگ سیڑھی کے نیچے سے گزر گئے، مسئلہ ہو جائے گا، آج وہ درخت پہ 2 کوے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بری نشانی، مطلب یہ نشانیوں کو ماننے اس طرح سے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بھی مائنر شرک میں آتا ہے. اور پھر یہ چیز بھی کہ جب آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا معاملہ، اس بارے میں یعنی اندر سے ناراض ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ناراض ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ناراض ہونا، یہ بھی ایک قسم ہے. کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. تو جب انسان اس چیز میں اللہ تعالیٰ سے توکل کھو بیٹھتا ہے اور ایک انٹرنل ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کرتا ہے، تو یہ بھی چیز جو ہے وہ شرک اصغر میں انسان کو لے جاتی ہے. اور ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر زیادہ انسان پرسو کرے تو وہ میجر فارم آف شرک میں بھی انسان جا سکتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، صرف ایک مین ایڈوائس یہ ہے کہ زندگی میں نا بس اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں ہم سے چھوٹا بڑا کوئی بھی شرک نہ ہو، کوئی بھی شرک نہ ہو. کیونکہ شرک ایسی چیز ہے جو ناقابل معافی ہے. انسان اگر حالت شرک میں مر جاتا ہے تو معاف نہیں ہوگا. ہاں زندہ ہے، شرک کرتا تھا، معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اسی لیے ایک دعا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے، جس کا میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، جو بھی ہے، جو میں غلطی سے کر رہا ہوں، جان بوجھ کے کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے ساروں سے پناہ دے دے. تو یہ دعا جو ہے انشاءاللہ کثرت سے پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے. اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت ریگولرلی کرنی چاہیے، ہر نماز کے بعد تو لازمی کرنی چاہیے، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. تو انشاءاللہ آج ہم لوگوں نے ایک مختصر تفسیر کی 3 صورتوں کی، سورۃ النصر، سورہ مسد اور سورہ اخلاص. کل انشاءاللہ ہم لوگ اس اپنے سلسلے کو اپنے فائنل اختتام کی طرف لے کے جائیں گے، جہاں پہ ہم لوگ انشاءاللہ سورہ فلق اور ناس کور کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ اس قرآن کے سفر کو جاری و ساری رکھیں، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان سے باہر بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.